امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے سجے دربار جلسے کا ایک اور پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت شعر میں یوں ذکر کیا، فرمایا ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع رخ انور، کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے۔ آج کل جلسوں کا موسم ہے تو جلسوں ہی کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جلسے اور اکٹھ جو ہیں وہ مذہبی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، لسانی اور گروہی بنیادوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں دو جلسے اور دو اکٹھ ایسے ہیں جو بہت یونیک ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو دونوں کی ابتدا نہایت ہی عاجزانہ حالات میں ہوئی ہے، نہایت ہی ہمبل طریق پر ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ دونوں کی ابتدا بھی بہت عاجزانہ ہے، دونوں کو جو پھل لگے ہیں وہ بھی بے مثل ہیں، دونوں مواقع پر حاضر ہونے والے جس روح کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں یونیک ہے۔ دونوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوئے ہیں وہ بھی یونیک ہیں، اور دونوں کے مقاصد جو ہیں وہ بھی باہم ایک ہی ہیں۔ میری مراد حج اور جلسہ سالانہ کے جو اکٹھ ہیں، جو اجتماع ہیں، ان سے ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک حقیقی تصویر ہے اور دوسرا اس کا آئینے میں عکس ہے۔ اس گہری مماثلت کے باوجود ایک عظیم الشان فرق جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صاحب استطاعت پر اور بعض دوسری کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے، لیکن جلسے پر آنا اس طرح فرض نہیں ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جلسہ ایسا رکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جلسے کی اہمیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ جلسہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت اور ہمارے انتظام کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو جماعت احمدیہ کے لیے ہر پہلو سے بہت ہی بابرکت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانسٹریشن ہے، یہ جو ریفلیکشن ہے، یہ جو ریپریزنٹیشن ہے جو جلسے کے ذریعے ہوتی ہے جماعت احمدیہ کی، اس کو اگر آپ غور کریں تو تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتیں جو ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈیجٹ بائی ڈیجٹ ان کو ہی ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا یہ جلسہ اپنی ذات میں ایک عظیم الشان نشان ہے۔ جماعت کی ترقی جو ہے اس کو
نسبتی طور پر ماپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو تعداد جماعت کی معلوم کرنا چاہتے ہیں اور جماعت کی تعداد کے متعلق بڑے کیوریس ہوتے ہیں کہ جی کتنے لوگ ہیں یہ، اور آئے دن بعض اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جلسہ جو ہے ایک منہ بند کرنے والا جواب ہے کہ تم نہ آج کی تعداد مان رہے ہو جو جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اور نہ تم کل ہی مان رہے تھے جب اس جلسے میں صرف 75 افراد شامل ہو رہے تھے، اور اس وقت بہت معمولی تعداد تھی جماعت کی، تو وہ جو سینکڑوں میں یا ہزاروں میں ٹوٹل جماعت کی تعداد اس وقت بتائی جا رہی تھی، یہی مخالف اس وقت اس تعداد کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں گپ مار رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تعداد معلوم کرنے والوں کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست نشان ہے۔ یہ ہماری کمزوری کو بھی، ہماری ترقی کو بھی، مخالفت کو بھی، موافقت کو بھی، تعلیم و تربیت کو بھی، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی، اور دشمن کی تباہی اور نامرادی کو بھی یہ جلسہ ظاہر کرتا ہے۔ غرضے کے ہر پہلو سے یہ نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری تربیت ایک ایسے رنگ میں کرتا ہے کہ کمزوری کے زمانہ میں مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین رکھنا ہے، اور جس طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کمزوری کے زمانہ میں، جبکہ حالت یہ تھی کہ دشمن نے چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرا ہوا تھا، جنگ احزاب کے موقع پر ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا تھا، اور اندرونی حالت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیٹ پر بھوک کی تکلیف کو مٹانے کے لیے پتھر باندھے ہوئے تھے، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کے گزارا کر رہے تھے۔ لیکن اس شدت کی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایسا کامل یقین تھا، اور کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں تھی، اور اس وقت بھی وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ دوسرے طور پر یہ جلسہ جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر پرانے جلسوں کا احوال سامنے رکھیں، جیسے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ صرف کوئی 327 لوگ تھے جو 1892 والے جلسے میں شامل ہوئے، تو 327 لوگوں کو کھانا مہیا کرنا وہ اس وقت جماعت احمدیہ کی استطاعت سے بڑھ چکا ہوا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کا زیور رکھ کر، گروی رکھ کر یا بیچ کر اس ضرورت کو پورا کیا گیا، اور پھر بھی وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ایک طرف وہ حالات تھے۔ تو جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ جس انسان نے کبھی تنگی کا زمانہ زندگی میں گزارا ہی نہ ہو، جب کشائش کے حالات اس پر آتے ہیں اور وسعت عطا ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو وہ لطف آ ہی نہیں سکتا جو ایسے انسان کو آتا ہے جس نے تنگی کا وقت گزارا ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کشائش جو ہے وہ عطا فرمائی ہو۔ میں ذاتی تجربے کی بنا پر یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور ہر انسان اپنے حالات کو دیکھ کر اس بات کو انڈورس کرے گا کہ واقعتاً اگر کسی انسان کو ساری زندگی میں سال کے بعد ایک دفعہ کوئی اچھا کھانا نصیب ہو، تو وہ جو اس کے لیے اس وقت کھانا نصیب ہوتا ہے، اس کو جس طرح وہ انجوائے کرتا ہے، وہی اس کیفیت میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عسر کے بعد یسر کی کیفیت ہے، اس کو درست طور پر انجوائے کرنے کے لیے جلسہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ آپ نے عسر کے حالات جو ہیں
ان کو سامنے رکھنا اور اپنے یسر کے دنوں میں اس بات کو بھول نہ جانا۔ پھر جب انسان کو تنگ دستی کے بعد کشائش عطا ہوتی ہے اور سہولت عطا ہوتی ہے تو بہت سارے انسان جو ہیں وہ اس کو اپنے زور بازو کا کرشمہ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک مومن اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیتا ہے اور اس کا دل اس یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ محض خدا کے فضل سے ہوا ہے۔ اور جب وہ اپنے پچھلے حالات کو غور کرتا ہے اور اپنے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے ہونے والے فضلوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل سے ابل ابل کے اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ تو کسی غیر کی بڑائی سے مرعوب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس کو اپنی بڑائی سمجھتا ہے کہ یہ میری بڑائی ہے۔ تو یہ جلسے جو ہیں، اب جلسے جو ہیں، یہ ہمیں یہ سبق ساتھ ساتھ دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم خدا کے فضل سے اسی خدا کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بڑائی کے دعوے ہیں، یہ جو بڑائی کے نعرے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے جو جلسے پر لگتے ہیں، ان کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، اور نہ ہم کسی غیر کو اس بڑائی کا مستحق سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی سامنے ہے کہ تکلیف کے حالات کو تو انسان مد نظر رکھتا ہے، بعض دفعہ جب آسانی میسر آئے، لیکن ہمارے حالات میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہم یہاں پر کشائش میں ہیں، ہم یہاں پر کھلے عام جلسے منعقد کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بھائی، وہ احباب جماعت جن کو ان جلسوں سے محروم کیا گیا ہے، کیا ہم ان کو بھول گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول جائیں۔ یہ ان کی محرومیوں کا ہی تو فیض ہے کہ جو یہاں پر جلسے ہو رہے ہیں۔ تو یہ پہلو ہیں مسلسل جن کا ہم ذکر کریں گے اس پروگرام میں۔ جہاں تک کمزوری کا تعلق ہے تو اس گزرنے والے اتوار کو جب ہم حدیقۃ المہدی حاضر ہوئے اور وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ڈیوٹیز جو ہیں جلسے کی، اس کی اناگوریشن کرنی تھی اور اس کی انسپیکشن کرنی تھی، تو وہاں جو وسیع و عریض انتظام دیکھا اور اتنا عظیم الشان انتظام وہاں پر موجود تھا کہ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ جو پاکستان میں جماعت احمدیہ کے جلسوں کو بند کیا گیا ہے، ان پر پابندی لگائی گئی ہے، تو چلیں اس دفعہ اس پروگرام میں ہم پاکستان میں ہونے والے سب سے پہلے جلسے کا احوال اپنے پیاروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کیا حال تھا اور کس طرح وہ جلسہ جو ہے وہ منایا گیا تھا، تاکہ ایک تو ہمارے شکر کو یہ اور گہرا کر دے اور ہماری حمد کو اور گہرا کر دے کہ ہم نے کس کمزوری سے اس سفر کو شروع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ کس طاقت کے نشان تک اور سنگ میل تک احمدیت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ ایک تو یہ مقصد حاصل ہوگا، دوسرا یہ مقصد بھی حاصل ہوگا کہ وہ جن کو یہ زخم دیے گئے ہیں ان کے زخموں کے لیے بھی یہ ایک رنگ میں مرہم ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے قادیان سے ہجرت ہوتی ہے۔ قادیان سے جماعت احمدیہ کی ہجرت جماعت احمدیہ کے افراد کے لیے اور خلیفۃ المسیح کے لیے ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا۔ ایک طرف جماعت کی جذباتی وابستگی تھی قادیان کے ساتھ، جو نصف صدی سے زائد عرصہ پر پھیلی ہوئی تھی،
اور دوسری طرف ایک فائنانشل کرائسس کا سامنا تھا. ایک اور پہلو اس کا یہ تھا کہ جو احمدی ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کی طرف آئے تو ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں تھا. جہاں جس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا. چنانچہ افراد جماعت کا یہ جو انتشار ہوا ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہ اندرونی چیلنج تھا، اور جو بیرونی چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ دشمن اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ قادیان جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی ہے، جس پر جماعت احمدیہ کے جس کے ساتھ جماعت احمدیہ کے افراد کی نصف صدی سے زائد ایک ایسوسیشن تھی، ایک محبت کا جذباتی تعلق تھا، اس نے جماعت کو ایک مرکزیت عطا کر رکھی تھی. اور دوسرا فیکٹر جو اس میں رول پلے کر رہا تھا وہ خلافت کی مسند کا وہاں پر موجود ہونا تھا، خلافت کی انسٹیٹیوشن کا وہاں پر موجود ہونا تھا، خلیفہ وقت کا وہاں پر موجود ہونا تھا. تو یہ جو دو پل فیکٹرز تھے، جو میگنیٹک فورسز تھیں، انہوں نے جماعت کو متحد اور اکٹھا کر رکھا تھا. یہ دشمن کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا. لیکن اب وہ اس بات کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ جماعت احمدیہ سے اس کا وہ مرکز جو قادیان ہے وہ بھی کھویا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خود خلیفۃ المسیح اور خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس کو کوئی ایسا مقام، ایسی جگہ حاصل نہیں کہ جہاں سے وہ ان سارے منتشر افراد کو ایک جگہ پر جمع کر سکے. تو وہ محض جماعت کا انتشار ہر لحاظ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ جو مادی مرکز تھا وہ بھی اور وہ جو روحانی مرکز تھا وہ بھی، دونوں ہی اپنی بقا اور سروائیول کا چیلنج اپنے سامنے رکھتے تھے. اور خلیفۃ المسیح کے سامنے تو بہت زیادہ چیلنجز تھے. اس وقت جو نیا ملک بن رہا تھا اس میں جماعت احمدیہ کا کیا کردار ہوگا، کیا رول پلے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور جماعت احمدیہ کے افراد کی تعلیم، تربیت، ان کو اکٹھا کرنا، بے شمار چیلنجز تھے. لیکن سر دست ہم ان چیلنجز کو چھوڑتے ہیں اور پھر کبھی کسی پروگرام میں ان کا ذکر کریں گے. لیکن ہم اس جلسہ سالانہ کی طرف آتے ہیں جو پاکستان میں پہلا جلسہ سالانہ ہوا ہے، جو روا میں ہوا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان سے ہجرت کے بعد لاہور میں قیام فرمایا، اور لاہور کی جماعت نے اپنا جلسہ سالانہ 1948 میں جو منعقد کیا تو حضور نے اس میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ یہ جلسہ لاہور کا جلسہ ہے، یہ جماعت احمدیہ کا جلسہ نہیں ہے، یعنی مرکزی جلسہ نہیں ہے. اور اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی دسمبر میں ہی جلسہ ہوتا تھا، یہ جلسہ بھی دسمبر میں ہی ہوا، لیکن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان فرمایا اپنی تقریر میں اس جلسے کے موقع پر، یعنی یہ دسمبر تھا، کہ ہم جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ جو ہے وہ دسمبر کی بجائے اپریل 1949 میں کریں گے. یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا وقت جو ہے، 3.5 مہینے کا، کیونکہ 15 اپریل سے وہ جلسہ شروع ہونا تھا، تو 3.5 مہینے کا وقت جو ہے وہ باقی تھا. اب جو مشکلات تھیں، جو حالات تھے، ان سے صرف نظر کر کے یہ جلسہ منعقد کرنے کا اعلان خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا تھا. اگرچہ بڑے صاحب الرائے احباب جماعت جو تھے ان کی رائے یہی تھی کہ یہ ناممکن ہے، اس جلسے کو نہ منعقد کیا جائے.
اور ان کی اخلاص کے ساتھ یہی رائے تھی، کیونکہ حالات ہی ایسے تھے۔ قادیان میں ایک بہت ہی منظم جماعت موجود تھی، والنٹیئرز موجود تھے جو ویل ٹرینڈ تھے، اور وہ یہاں پر اب میسر نہیں تھے۔ اور اگر اس وقت کے ربوہ کا احوال کسی کے ذہن میں ہو کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ رہائش کا انتظام تھا، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام تھا، ایک سڑک تھی جو بس وہاں سے ربوہ کے آباد ہونے سے پہلے سے ہی گزرتی تھی، اور بالکل ایک بے آب و گیاہ وادی تھی۔ اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں گئے ہیں، جب اس جگہ پر گئے ہیں، مکے والی جگہ پر، تو ویسا ہی ایک منظر تھا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہدایات دی ہیں اس موقع پر جماعت کو کہ کیا کرنا کیا ہے آپ نے اور کس طور پر اس جلسے کا انتظام کرنا ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو پیشگوئی میں تھا کہ وہ اولوالعزم ہوگا، کہ اس کا عزم جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ یہاں سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اولوالعزمی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک بہت ہی بڑا دل تھا، بہت بڑا دماغ تھا، اور بہت ہی ول پاور جو تھی وہ بھی بہت تھی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایک ایسا یقین اور ایمان تھا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ خدا کی خاطر کرنا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالنی ہی ڈالنی ہے۔ چنانچہ ان سب مخالف حالات کے باوجود حضرت صاحب نے اس جلسے کا اعلان دسمبر میں کر دیا، اور 3.5 مہینے باقی تھے۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ہمارا آئندہ جلسہ انشاءاللہ نئے مرکز میں ہوگا، اور وہ اس جگہ کا پہلا جلسہ ہوگا، اور اس کے متعلق اس وقت ہی فرمایا کہ ابھی سے تیاری شروع کر لیں، اور تیاری کیا شروع کر لیں؟ دعاؤں کے ساتھ تیاری شروع کر لیں، کیونکہ فرمایا کہ یہ جلسہ تقریروں کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ دعاؤں کا جلسہ ہوگا۔ تقریریں خواہ ہوں یا نہ ہوں، سنی جائیں یا نہ سنی جائیں، لیکن فرمایا کہ یہ دعاؤں کا جلسہ ہوگا۔ اس میں روٹی وغیرہ کھانا مہمانوں کو مہیا کرنے کا جو سامان تھا وہ حضرت صاحب کے، یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے یہ انتظام ہونا ہے اور کیا مشکلات ہیں، ان مشکلات کو آپ نے فورسی کیا ہے، اور صرف ان مشکلات کو ہی نہیں دیکھا بلکہ حکومتی قوانین جو تھے ان کا بھی پاس کیا ہے، اور ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ ہدایت فرمایا غلہ سے متعلق حکومت کی طرف سے عائد شدہ پابندیوں اور غیر معمولی گرانی کی وجہ سے ہمارے لیے ربوہ میں وسیع پیمانے پر مہمان نوازی کا انتظام کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میں ذمہ دار دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، اب ان کو جو ہدایت دی وہ بھی بڑی آج کے دور میں ہم بیٹھ کے جب سوچے تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ ہدایت یہ دی کہ ہر ذمہ دار جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کم از کم 3 سیر آٹا یا گندم اپنے ساتھ جلسے پر لے کر آئے، جس میں سے 1.5 سے 2 کلو گندم تو اس کے اپنے استعمال کے لیے ہوگی اور یا اس کے خاندان کے افراد کے لیے، لیکن باقی جو ہے وہ مرکزی فنڈ میں اس کو جمع کروائے گا، جو ان لوگوں کے کام آئے گی جو یا شہری علاقوں سے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لا نہیں سکتے، یا یہ ہے کہ وہ غریب ہیں اور ان بیچاروں کے پاس اتنا سامان ہی نہیں کہ وہ وہاں سے 2-3 کلو گندم جو ہے وہی اپنے لیے لے کے آ سکیں، یعنی ایسی غربت کے حالات تھے۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلسے میں یہ بھی فرمایا کہ اس جلسے میں یہ پچھلے جو لاہور میں جلسہ ہوا اس میں عورتوں کو اور بچوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، فرمایا اس میں عورتوں اور بچوں کو بھی آنے کی اجازت ہے، نیا مرکز بن رہا ہے وہاں ہم سب کو کہتے ہیں کہ آ جائیں۔ پھر حضور نے وہاں ایک اور تحریک بھی کی، فرمایا کہ دوست اپنی اپنی جگہ پر دالیں جمع کریں جو جلسے کے موقع پر کام آ سکیں، لیکن اس کا چندہ جلسہ سالانہ پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
اگر دوست ماش، چنا، مونگ اور مسور ثابت ابھی سے جمع کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں کافی کام آ سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی پیش نظر تھا کہ وہاں پر جب اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے تو لوگوں کو بچوں کے لیے دودھ کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو اپنی چائے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوگی۔ تو حضور رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ وہاں پر یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، چنانچہ آپ نے احمدیوں کو یہ تحریک کی کہ وہ لوگ جو ہدیتاً تحفتاً اپنی بھینسیں جو ہیں وہ جماعت کو دے سکتے ہیں تو وہ جماعت کے لیے وقف کر دیں تاکہ یہ دودھ کی ضرورت پوری ہو سکے اور یہ گرانی جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر حضور رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیلی ہدایات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح ڈیٹیل میں جا کے حضور نے اس بات کو فورسی کیا ہے اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سامان وہاں پہنچانے کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا جلسہ سالانہ کے لیے مدرجہ ذیل اشیاء فراہم کی جائیں: مٹی کے تیل کے کنستر 40 عدد، لالٹینیں 400 یا 500 عدد، پھر موم بتیاں جن کی لمبائی اور اونچائی یہ ہو ان کے 300 بنڈل، 250 بوری آٹا پسوایا جائے اور بوقت ضرورت 200 بوری آٹا پسوانے کا انتظام رکھا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 50,000 کچی اینٹیں روزانہ تیار کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلسے کے متعلق اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات دی ہیں کہ ان کا ان پروگرامز میں بیان کرنا، ساری ہدایات کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور اس حد تک جا کر ہدایات دی کہ سفر کیسے کرنا ہے، جس میں ریل گاڑی کو ترجیح دی گئی۔ چنانچہ اکثر قافلے ریل گاڑی کے ہی ذریعے سے ربوہ پہنچے اور اس وقت تک ربوہ اسٹیشن کا افتتاح ہو چکا ہوا تھا۔ بہت سارے جو احمدی احباب باہر کے شہروں سے، دیہات سے تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہاں پر اسٹیشن کے عملہ نے ٹکٹ دینے میں بہت تعاون کیا اور کوئی ایسی شکایات سامنے نہ آئی، لیکن جو بات بہت نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھچوری حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی منظر سے غائب نہیں ہوتے، ان کی کمی کسی زمانے میں بھی نہیں رہتی۔ یہ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ کل ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی کہ وہ 5 7 10 بوتلیں 2 مولوی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ گٹر میں بوتلیں توڑ کے شیزان کی بوتلیں توڑ کے تو وہ گویا احمدیت پر فتح پانے کے خواب دیکھ رہے تھے اور اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ جو پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہر زمانے میں نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے تھے، یہ چھوٹے ذہن ہیں۔ تو بعض اسٹیشن سے اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ احمدیوں کو جلسہ سالانہ پر آنے کے لیے ربوہ کے لیے ٹکٹ جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے گئے، وہ فروخت ہی نہیں کیے گئے۔ تو اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جلسہ نہیں ہوا یا احمدیت کو کوئی نقصان ہوا؟ اگر ایک اسٹیشن سے ٹکٹ نہیں ایشو ہوئے ہوں گے تو وہ دوسرے اسٹیشن سے آگے ہوں گے، اگر ریل گاڑی سے نہیں آ سکے ہوں گے تو کسی اور طریقے سے آگے ہوں گے، لیکن جلسے میں تو لوگ آ گئے، اور جلسے میں اتنے لوگ آ گئے کہ جماعت کا بڑے سے بڑا اندازہ اس وقت 10,000 افراد کا تھا، لیکن جو عملاً تعداد جلسہ میں حاضر ہوئی وہ 17,000 تھی، اور ہر قسم کا انتظام جو جماعت نے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جلسے کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کیا تھا، وہ انتظام کلیتاً اس لحاظ سے ناکام ہو گیا کہ ہر چیز کی کمی واقع ہو گئی، پانی کی کمی واقع ہو گئی، روٹی کی کمی واقع ہو گئی،
اور یہ رہائش کے لیے جو جگہ تھی ان کی کمی واقع ہو گئی. روٹی کی تو یہ حالت تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ عام روٹین میں ہمارے لوگ 3 روٹیاں، حضور نے فرمایا کہ 3 روٹیاں ایک آدمی کے لیے کفایت کرتی ہیں، تو فرمایا کہ 2 روٹیوں سے زیادہ نہ دیں. اور پھر پانی کے جو حالات تھے وہ بھی اسی طرح تھے، جتنے نلکے لگائے گئے تھے وہ فیلئر ہو گیا تھا. اور رہائش کی جہاں جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ حضور نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ ایک جو عورتوں کی رہائش تھی اس میں 4,500 عورتیں رہائش اختیار کیے ہوئے تھی، جبکہ اس میں اتنی گنجائش کی کوئی تک ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سامان خیموں میں رکھ دیا اور خود باہر جہاں کناتے وغیرہ لگا کے ان کو پردے کا اہتمام کیا گیا تھا ان کے لیے، تو انہوں نے وہاں اپنے سونے کا انتظام کر لیا کھلی آسمان کے نیچے. اور مردوں کا جو سونے کا انتظام تھا اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو مردوں کو وہاں پر تحریک کی گئی تھی کہ اپنے خیمے خدام خاص طور پر جو لا سکتے ہیں لے آئیں، اپنے اس کا سامان ساتھ لے آئیں اور آگے وہاں پر وہ کر لیں، آگے اس کو نصب کر لیں. لیکن اکثریت مردوں کی کھلے آسمان کے نیچے ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، اور حضور نے اس پر بہت ہی خوبصورت تبصرہ فرمایا یہ تو بالکل نیچر کے قریب حالت ہے کہ جو اس وادی غیر ذی زرع میں ایک مکے میں جب حج کے لیے لوگ جاتے تھے اس زمانے میں، اب تو حالات بہت بہتر ہیں اور مختلف ہیں، لیکن اس زمانے میں تو بالکل ہی ایسے تھا کہ لوگ آسمان کے نیچے پڑے ہوتے تھے. تو یہاں اس پروگرام کو روکتے ہیں اور پھر جو ایکچول میں جلسہ ہوا یہ تو وہ صورتحال تھی جہاں ہم نے دیکھا کہ حضور رضی اللہ عنہ ہدایات دے رہے تھے کوئی 3-3.5 مہینے پہلے. تو اس کے بعد ہم جو ایکچول جلسہ ہوا اس کے حالات بھی کسی حد تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.